بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، جتنے احباب اس تقریب سعید میں اس محفل پاک میں تشریف لائے، میں اپنی طرف سے اہلیان ڈوب نور کی طرف سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بالخصوص قبلہ سید حسنین بخاری شاہ صاحب، آپ ڈھوکنیال سے تشریف لائے، دیگر جتنے بھی میرے دوست احباب ڈھوکنیال سے یا گرد و نواح سے، حافظ محمد حفیظ صاحب، حضرت علامہ وقاص علی چشتی صاحب، دیگر جتنے بھی دوست تشریف لائے، سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قبلہ حضرت صاحب کا یقیناً تعارف تو آپ کو ہے، لیکن میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے والد گرامی جس سال فوت ہوئے، اسی سال میں انہوں نے مجھے دارالعلوم محمدیہ رضویہ پنڈ دادن خان میں قبلہ حضرت صاحب کے پاس داخل کروایا۔ اس کے بعد جتنا پیار، جتنی شفقت، جتنی مہربانی ہمیں قبلہ حضرت صاحب سے ملی، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہوں کہ اتنی شفقت اور اتنی مہربانی شاید ہمارے حقیقی والد سے ہمارے گھر میں بھی ہمیں نہ ملتی۔ جن شفقتوں سے، جن مہربانیوں سے آپ نے ہمیں نوازا، آج جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے قبلہ حضرت صاحب کی مرہون منت ہے۔ آپ نے بہت ہی والد کی تربیت اپنی جگہ، لیکن قبلہ حضرت صاحب نے جو ہمیں تربیت کی ہے، میں سمجھتا ہوں آج یہ سارا اسی کا نتیجہ ہے۔ میں انتہائی مشکور ہوں، انتہائی ممنون ہوں کہ حضرت قبلہ پیر محمد انور قریشی ہاشمی صاحب آج یہاں پر تشریف لائے، اور انشاءاللہ بلا تاخیر آپ کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ آپ اپنے ذوق کا اظہار کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، الاسلام۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ صدق الله مولانا العظيم، صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم۔ درود پاک تمام احباب۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حمد و صلاۃ کے بعد میر محفل استاذ العلماء پیکر اخلاص حضرت علامہ مولانا بشیر احمد چشتی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، زینت محفل عزت مآب جناب سید حسنین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتکم العالیہ، میزبان محفل عزیز مکرم مولانا لائق احمد چشتی صاحب زید مجدکم، دیگر قابل احترام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماشاءاللہ آج کی یہ تقریب سعید عزیزم لائق احمد چشتی صاحب کی شادی خانہ آبادی کے سلسلہ میں منعقد ہو رہی ہے۔ اسی حوالہ سے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آپ میں ہم سب لوگ انسان ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ہماری زندگی اور ہماری تخلیق کا مقصد بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جن کو کیوں پیدا کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی بندگی کے لیے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات کا منظر، ساری کائنات کی چیزیں، زمین، آسمان، پہاڑ، بلندی، پستی، سورج، شمس و قمر، شجر و حجر، ہر چیز اللہ پاک نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہے، اور انسان کو اللہ کریم نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ دیکھیں، سورج طلوع ہوتا ہے تو ہمیں روشنی دیتا ہے، سورج سے ہمیں تپش ملتی ہے جس سے ہماری فصلیں پکتی ہیں، چاند ہمارے پھلوں میں رس پیدا کرتا ہے، رات کو ہمیں روشنی دیتا ہے، جانور ہماری خوراک بنتے ہیں، ہم ان کا گوشت کھاتے ہیں، ہم ان پر وزن لادتے ہیں، ہم ان پر سواری کرتے ہیں، زمین ہمارے لیے اللہ نے بچھونا بنا دیا، جیسے چاہتے ہیں استعمال کرتے ہیں، اس میں زراعت کریں، کھیتی باڑی کریں، اس کا سینہ چیر کر چشمے جاری کریں۔ یہ زمین ہماری خدمت کر رہی ہے، آسمان ہماری خدمت کر رہا ہے، ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ یہ پورا زمین و آسمان تک خلا اللہ نے آکسیجن کے ساتھ بھر دیا، کیوں؟ ہم زندہ رہیں۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو تو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے جو کچھ بنایا ہمارے لیے، لیکن ہمیں اپنے لیے، اپنی بندگی کے لیے۔ ایک شاعر کیا حسین بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا کیے
تیری وفا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، اور کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ تو دوستو، کائنات کی ہر چیز ہماری خدمت کر رہی ہے، ہمیں اپنے مالک کی بندگی کرنی چاہیے۔ ہماری پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی کیا کریں؟ عبادت کریں۔ بولیے، ہماری زندگی اور تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں عبادت یہ ہے کہ بندہ ہر وقت تسبیح پڑھتا رہے، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، اعتکاف عبادت ہے، رمضان کے روزے عبادات ہیں۔ بے شک یہ ساری چیزیں عبادتیں ہیں، لیکن دوستو ہم نے انہی باتوں کو عبادت سمجھ رکھا ہے، حالانکہ عبادت کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ عبادت بمعنی اطاعت، تو اللہ کی یہ بھی بندگی ہے کہ آپ مسجد میں آ کر سجدہ کریں، آپ رمضان میں روزہ رکھیں، آپ آخری عشرہ اعتکاف کریں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، تسبیحات پڑھیں، ذکر کریں، اللہ کا نام لیں، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں۔ لیکن یہی عبادت نہیں، یہ عبادت کا ایک حصہ ہے۔ اصل عبادت یہ ہے کہ زندگی کے فیلڈ میں، زندگی میں جو بھی کام کریں، اگر وہ اللہ رسول کی اطاعت میں کریں گے تو آپ کا وہی کام اللہ کی عبادت بن جائے گا۔ یہ ہے اسلام میں عبادت کا کنسپٹ، مفہوم۔ جو بھی کام میں تقریر کر رہا ہوں، اگر میں یہ خطاب اللہ رسول کی فرما برداری میں کروں تو یہ عبادت ہے، اور اگر اللہ رسول کی فرما برداری سے ہٹ کر کروں تو یہ اللہ کی بغاوت ہے۔ بس ہمیں اللہ نے پیدا کیا کہ میری بغاوت نہ کرو، میری عبادت کرو، اور زندگی کے جس حال میں ہو، جس کیفیت میں ہو، میرے فرما بردار رہو، میری اطاعت کرو، تمہارا وہی حال میری عبادت شمار ہوگا۔ مثلا میں چند مثالیں عرض کرتا ہوں۔ دکانداری، ہماری نظر میں دکانداری دنیا داری ہے۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا، جی ہمارے امام صاحب نے دکان بنا لی ہے، اب ان کے پیچھے نماز جائز ہے کہ نہیں؟ تو میں نے کہا کہ انہوں نے کیا قصور کیا؟ دکان کیوں بنائی ہے؟ وہ اپنے قدموں پر کیوں کھڑا ہونا چاہتا ہے؟ نہیں جی، وہ دکانداری کرے گا تو کم تولے گا، کم تولے گا تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ میں نے کہا اگر پورا تولے تو پھر کیا خیال ہے؟ عرض میں یہ کر رہا ہوں، ہم نے عبادت چند چیزوں میں محدود سمجھ لی ہے۔ نہیں میرے بھائی، زندگی کا جو بھی کام کرو، اب دکانداری ہے، تجارت ہے، آپ تجارت کریں۔ کیا رسول اللہ نے تجارت نہیں کی؟ بولیے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کپڑے کے بہت بڑے تاجر، عثمان غنی اور عبد الرحمن ابن عوف غلہ کے بہت بڑے تاجر، بعض صحابہ کرام ریشم کے تاجر، بعض صحابہ کرام کھجوروں کے تاجر۔ مدینہ منورہ میں تو کھجوریں زیادہ ہوتی ہیں، وہ یہ کام کرتے، زراعت کرتے، کھیتی باڑی کرتے، دکانداری کرتے، لین دین کرتے۔ بس اتنی سی بات ہے، جو بھی کام کرو جب اللہ رسول کی فرما برداری میں کرو گے وہی کام عبادت بن جائے گا، وہی کام اللہ کی عبادت بن جائے گا۔ مثلا میں کر رہا ہوں تجارت کرنا، اب تجارت میں
بہت لوگ عموماً جھوٹ بولتے ہیں، ریٹ غلط بتاتے ہیں، اوپر نیچے باتیں کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی تجارت کرتا ہے اور ایمانداری سے کرتا ہے، سچی بات کرتا ہے، صحیح بات کرتا ہے، بات کا پکا ہے، قول کا سچا ہے، لین دین دیانتداری سے کرتا ہے، تو سنیں آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ امانت دار تاجر یعنی امانت داری سے تجارت کرنے والا تاجر کل قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اللہ اس ایماندار تاجر کو اپنے نبیوں کی معیت میں حشر عطا فرمائے گا۔ ایماندار تاجر کو نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ان کی سنگت میں اٹھایا جائے گا۔ اب بتائیں اس سے بڑی اور ہے کوئی سعادت کہ کل قیامت کے دن بندہ اللہ کے نبیوں کی سنگت میں اٹھے؟ اس سے بڑی اور سعادت کیا ہے؟ میرے کریم نے فرمایا امین تاجر اللہ کے نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے، یعنی ان کی معیت میں اٹھایا جائے۔ اسی طرح آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، زمیندار لوگ ہیں، آپ کو مبارک ہو۔ میرے کریم نے فرمایا جب زمیندار کوئی غلہ اگاتا ہے، مثلا گندم، جو، باجرہ، چاول، کوئی بھی چیز آپ اگاتے ہیں، تو فرمایا اگر مسلمان اللہ سے ڈرنے والا ہے اور ایمانداری سے اپنی زمینداری کرتا ہے، اس غلے سے جتنے دانے پرندے وہاں سے کھاتے ہیں یا کیڑے کھاتے ہیں، جتنا تیرا غلہ ان کیڑوں یا پرندوں کے منہ میں جائے گا، وہ غلہ کل اس حال میں آئے گا کہ قیامت میں صدقہ بنا کر تیرے میزان میں تولا جائے گا۔ اب ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم زمینداری کر رہے ہیں جی، کوئی دنیا داری کر رہے ہیں، نہیں میرے بھائی، رزق حلال کمانے کے لیے محنت کرنا، رزق حلال کمانے کے لیے زمینداری کرنا، دکانداری کرنا، مزدوری کرنا، ڈیوٹی کرنا، ملازمت کرنا، یہ سب عبادت ہے۔ آئیے سنیے، رزق حلال کمانے کے لیے جب ایک آدمی مشقت اٹھاتا ہے، ایک مرتبہ تیرے اور میرے کریم آقا موجود ہیں، لوگ حضور سے مل رہے ہیں، جب لوگ مل رہے ہیں تو ایک آدمی سرکار سے ملا، آپ نے جب اس سے مصافحہ فرمایا تو اس کا ہاتھ سرکار کو کھردرا معلوم، جسے پنجابی میں کھورا کہتے ہیں۔ برادران گرامی قدر جب کھردرے ہاتھ والے مزدور نے ہاتھ رسول اللہ کے نرم و نازک اور راسی ہاتھوں میں ہاتھ دیا، میرے کریم نے اس آدمی کا ہاتھ تھام کر سوال کیا، اے مصافحہ کرنے والے تیرا ہاتھ کھردرائے کیا وجہ ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی روزی کمانے کے لیے ہاتھ سے کام کرتا ہوں، یوں سمجھ لیں کسی چلاتا ہوگا، کدال چلاتا ہوگا، یا پتھر کاٹتا ہوگا، یا مشکل مزدوری والا کام کرتے کرتے ہاتھ کھردرا ہو گیا۔ میرے کریم نے راز زندگی سمجھانے والے نبی نے فرمایا، اے لوگو سن لو، القاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے کمائی کرنے والا انسان خدا کا محبوب ہوتا ہے۔ آج ہمارے ہاں تو مزدور کو نفرت سے دیکھا جاتا ہے نا، میلے کپڑے پہنے ہوئے ہے، ہاتھ کھردرا ہے، غریب آدمی ہے، مزدور ہے، امیر آدمی ہاتھ کب ملائے گا؟ جج ایک بڑا آدمی کب ہاتھ ملائے گا؟ لیکن کروڑوں سلام و سامنا کے لال پر جو گرنے والوں کو اٹھانے کے لیے آیا ہے۔
مزدور کی عزت بڑھائی، مزدور کا ہاتھ تھاما۔ ایک روایت میں آتا ہے سرکار نے مزدور کا ہاتھ صرف نہیں تھاما اور صرف یہ نہیں کہا کہ لوگوں ہاتھ سے کمائی کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے، بلکہ ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ نے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، مزدور کے ہاتھ کو بوسہ دیا سید کائنات نے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ہاتھ تھام کر اس کی تعریف فرمائی۔ تو دیکھیے وہ کر مزدوری رہا ہے، لیکن رسول اللہ فرما لیں یہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پیارا ہے۔ پتہ چلا آپ زندگی کا کوئی بھی کام کرتے ہیں، خواہ وہ مزدوری ہے، خواہ وہ زمینداری ہے، خواہ وہ دکانداری ہے، خواہ وہ کوئی بھی کام ہے، ایون کہ میں کہتا ہوں کہ اگر ایک خطیب خطاب کرتے ہوئے ایک ہاتھ سے اشارہ اس لیے بلند کرتا ہے کہ میرے کریم بھی خطاب میں ایک ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے، اس کا ہاتھ کا اشارہ کرنا بھی عبادت بن جائے۔ تو جو کام ہم اللہ رسول کی فرما برداری میں کریں گے وہ عبادت ہوگا۔ اسی لیے عبادت کا دائرہ اسلام میں بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ اب جو بھی کام کرتے ہیں وہ عبادت بن سکتا ہے۔ اسی طرح پھر ہماری زندگی میں غمی خوشی یہ موقع بھی آتے رہتے ہیں۔ زندگی میں کبھی غمی کا موقع، ہمارے پیارے مرتے ہیں، ہمیں غم لاحق ہوتا ہے، اس مقام پر بھی ہمیں رہنمائی کی گئی۔ اگر ایک آدمی فوتگی کے موقع پر نوحہ خوانی کرتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، بین کرتا ہے، واویلا کرتا ہے، منہ پہ تماچے مارتا ہے، ماتم کرتا ہے، تو یہ خدا کی بغاوت ہوگی۔ لیکن اگر موت کے موقع پر اللہ کا حکم سمجھ کر صبر کا پیکر بن جاتا ہے اور پڑھتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور صبر کرتا ہے تو اس کا یہ انداز بھی عبادت ہوگا۔ اسلام نے ہمیں پوری زندگی میں، اسلام کے اندر صرف مسجد تک رہنمائی نہیں ہے، اسلام کے اندر تو عدالت کے فیصلے کرنے کی بھی رہنمائی موجود ہے، حکومت کرنے میں رہنمائی موجود ہے کہ اللہ اگر تمہیں حکومت دے تو کیسے حکومت کرو۔ اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا اے میرے بندو تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بولیے اللہ کی، بولیے کیا اللہ کی؟ اب ذہن میں سوال آیا یا اللہ تیری عبادت کیسے کریں؟ فرمایا ایسے کرو جیسے میرا حبیب کر رہا ہے۔ میں نے محبوب کو انسان بنایا ہی اس لیے ہے کہ میرا حبیب انسانی پیکر میں آئے گا، انسانی شکل میں آئے گا، میرا نبی زندگی گزارے گا، میرا نبی کھانا کھائے گا تاکہ تمہارے لیے کھانا کھانے کا طریقہ وضع ہو جائے، میرا نبی پانی پیے گا تاکہ تمہارے لیے پانی پینے کا طریقہ بنا دے سنت، میرا نبی شادیاں کرے گا تاکہ تم ان کی سنت میں شادیاں کرو، پیروی کرو۔ اللہ کی قسم رسول اللہ کا پیکر انسانیت میں آنا یہ اللہ کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے۔ اب سوچیں نا اگر حضور فرشتے ہوتے، اگر نبی فرشتہ ہوتا تو ہمیں شادی کرنے کی سنت کہاں سے ملتی؟ ہمیں بیوی کے ساتھ سلوک کرنے کا سلیقہ کہاں سے ملتا؟ ہمیں نکاح کرنے کا طریقہ کہاں سے ملتا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں اگر رسول اللہ انسانی زندگی میں نہ آتے تو انسانی زندگی کو کبھی رہنمائی نصیب، آدمیت کو نہ ملتا کبھی زندگی کا سراغ، آدمیت کو نہ ملتا کبھی منزل کا سراغ، آپ آتے نہ اگر صورت انسان ہو کر، حضور کا انسانی صورت میں آنا اللہ کا احسان ہے کہ میرا محبوب جو کام کرے۔ ہمیں لگی پیاس، اب دو طریقے ہیں، ہم جائیں جام بھرے پانی کا، ٹھنڈے میٹھے پانی کا اور جانوروں کی طرح ڈھک ڈھک کر کے پی جائیں، یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی سنت کو سامنے رکھیں۔
ہم رک جائیں، مجھے پیاس ہے، میں نے پانی پینا ہے، میں پانی ایسے پیوں گا جیسے خدا کے محبوب نے پیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں رہنمائی ملی کہ اگر مشکیزہ سے برتن سے پانی لینا ہے تو اسے ڈھک کر رکھو، پھر اس سے پانی برتن میں ڈالو تو سب سے پہلی بات یہ کہ برتن کو دائیں ہاتھ میں لو، برتن میں پانی ڈالو اور پانی کو دیکھ کر پیو۔ ایک آدمی مشکیزے سے منہ لگا کر پانی پی رہا تھا، سرکار نے منع فرمایا پانی دیکھ کر پیا کرو، مبادا پانی کے اندر کوئی تنکا یا کیڑا ہو تمہارے اندر چلا جائے۔ ماں سے مہربان رسول کتنا کریم و غمخوار ہے، فرمایا پانی دیکھ کر پیا کرو، مبادا تمہیں تکلیف پہنچے تو مجھے ناگوار گزرے گا۔ یہ ہے حضور کی شفقت۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ہمیں لگی پیاس، ہم نے پانی پینا ہے، اگر ہم اپنے طریقے پر پیئیں گے، کھڑے ہو کر پیئیں گے، جانوروں کی طرح ڈک ڈک کر کے پیئیں گے، سانس نہیں نکالیں گے، پیاس تو بجھ جائے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اگر آپ پانی کو سنت سمجھ کر پیئیں، دائیں ہاتھ میں برتن لیں، اس میں پانی ڈالیں، پانی کو پہلے دیکھیں، پانی کو دیکھنا بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ جب صاف نظر آیا پھر بسم اللہ پڑھ کے پڑھنا شروع کر دیا، 3 مرتبہ منہ سے گلاس یا برتن لگا کر واپس کر کے 3 سانسوں میں پانی پیا۔ جب پانی مکمل ہو گیا اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ الذی جعل الماء عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعل ملحا اجاجا بذنوبنا۔ مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی رحمت سے اسے ٹھنڈا بھی بنایا، اسے میٹھا بھی بنایا، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اسے کڑوا نہیں بنا ڈالا۔ اللہ کی قسم تیری پیاس والی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور اللہ تمہیں اس پر ثواب بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ تیرا وہ پانی پینا رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہوتا۔ پھر پیچھے جائیے، یہ بات میں سبقاً یاد کروانا چاہتا ہوں، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت، اور اللہ کی عبادت مصطفیٰ کی اطاعت، جو نبی کی پیروی ہے، اطاعت ہے، وہی خدا کی عبادت۔ جو کام اس طرح کرو جس طرح میرے نبی نے کیا وہی عبادت بن جائے گا۔ آپ دکانداری کرو اگر میرے نبی کے طریقے پر کرو تو وہی عبادت، زمینداری کرو اگر رسول اللہ کی شریعت کے مطابق کرو تو وہی عبادت، اگر شادی کرو اور رسول اللہ کی سنت کے مطابق کرو وہ شادی کرنا بھی عبادت۔ نکاح یہ ہماری ضرورت ہے، جیسے ہمیں پیاس لگے تو پانی پینا ہماری ضرورت ہے، ہمیں بھوک لگے تو کھانا کھانا ہماری ضرورت ہے، نیند آئے تو سونا ہماری ضرورت ہے، اسی طرح شادی بھی انسانی زندگی کی بولیے کیا ہے ضرورت کے نہیں۔ جب لڑکا لڑکی بالغ ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک نئی حص پیدا ہوتی ہے، اور وہ حص ہے خواہش نفس۔ لڑکی کے دل میں لڑکے کے لیے خواہش اور لڑکے کے دل میں لڑکی کے لیے خواہش پیدا کر دی۔ فرمایا لوگو میں نے ساری اولاد آدم کو مرد نہیں بنایا، ساری اولاد آدم کو عورتیں نہیں بنایا، یہ میری قدرت اور حکمت کا مظہر ہے کہ میں نے کسی کو مرد بنا دیا ہے، کسی کو عورت بنا دیا، تاکہ نظام زندگی چلتا رہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ فرمایا یہ میری نشانیوں میں سے ہے، میں نے تمہارے اندر سے تمہارا جوڑا پیدا کر دیا۔ پہلے بتایا تم سب ایک انسان کی اولاد ہو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اے لوگو اس اللہ سے ڈرتے رہا کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اگلے مرحلے میں بتایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ نے تمہارے اندر سے تمہارے لیے تمہارا جوڑا بنا دیا۔ آگے بڑا پیارا انداز ہے، کاش ہم قرآن پڑھتے
سمجھتے، قرآن پر غور کرتے۔ فرمایا ایک تو میری نشانی ہے کہ میں نے تمہیں بعض کو مرد بنایا بعض کو عورتیں، کیوں بنایا؟ فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے تمہیں مرد عورتیں اس لیے بنایا کہ مردوں کو عورتوں سے سکون ملے، عورتوں کو مردوں سے سکون ملے۔ خدا کی قسم کتنے سنجیدہ الفاظ ہیں، کتنے گہرائی پر مبنی الفاظ ہیں کہ مرد کو عورت سے سکون ملے، عورت کو مرد سے سکون ملے۔ کتنی گہرائی ہے اور کتنی شائستگی ہے، کتنا وقار ہے الفاظ میں۔ فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور یہ میرا کرم ہے کہ میں نے مردوں کے دلوں میں عورتوں کی چاہت رکھی، عورتوں کے دلوں میں مردوں کی چاہت رکھی۔ یہ میرا کرم ہے، یہ میں نے نظام زندگی قائم کیا۔ آپ کے اور میرے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں۔ اب جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی جنس کی اور کوئی چیز نہیں، فرشتے ہیں، حوریں ہیں، غلمان ہیں، جن ہیں، انسان کوئی نہیں۔ اور جب جہاں جنس نہ ہو وہاں رہنا کتنا مشکل ہے جنت، نہریں، باغات، نعمتیں، میوے، ہر قسم کے، ہر نعمت موجود ہے، لیکن آدم ہے کہ دل پج مردہ ہے، دل کی کلی مرجھائی ہوئی۔ آدم پج مردہ سا رہتا ہے، کیوں؟ جنس کی کوئی چیز ہے نہیں، کلام کریں تو کس سے، بات کریں تو کس سے، کوئی دکھ سکھ کریں تو کس سے کوئی معاملہ کریں، کوئی ہے جنس والا نہیں۔ آدم علیہ السلام پج مردہ رہتے ہیں، غم زدہ رہتے ہیں، آپ مرجھائے رہتے ہیں۔ دلوں کا پیدا کرنے والا رب جانتا ہے کہ میرا آدم کیوں مرجھایا، میرا آدم کیوں پج مردہ ہے، تو کیا کیا؟ آدم پر نیند طاری کی، اپنی قدرت سے آدم کی بائیں پسلی سے حوا کو پیدا کیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، اسی نفس سے اس کا جوڑا پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر اپنی قدرت سے ان دونوں سے بے شمار مرد عورتیں پیدا کر ڈالے۔ آدم علیہ السلام اونگ میں ہیں، پسلی سے حوا پیدا ہوئی، جب آنکھ کھلی تو اپنے بالکل قریب اپنی جنس کو جب جنت میں دیکھا تو آدم کے چہرے پر بشاشت، ایک رونق آ گئی، ایک اطمینان آ گیا، ایک سکون آ گیا۔ آدم علیہ السلام سیدہ حوا علیہ السلام کی طرف مائل ہوئے، کیوں؟ الجنس یمیل الی الجنس، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، ہم جنس سے ہی زندگی ہے، زندگی کا سکون ہے، زندگی کا قرار ہے، زندگی میں تازگی اور بہار ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جب مائی حوا کی طرف متوجہ ہوئے، ان کے قریب ہونا چاہا تو اللہ کریم نے فرمایا نہیں آدم ٹھہرو۔ یا اللہ کیا حکم ہے؟ جنت میں میری جنس کی کوئی چیز تو تھی نہیں، اور یہ ہے تو اس کے قریب نہیں جانے دیتا۔ ارشاد ہوا نہیں، ہم تیرے ذریعے دنیا کے قانون وضع کرنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ کیا؟ فرمایا ٹھہرو، ہم تمہیں ایک عقد میں لائیں گے، ایک معاہدہ میں لائیں گے، اور وہ معاہدہ یہ ہوگا کہ مرد الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، تمہیں جوڑا جائے گا، تم میاں بیوی بنو گے، تمہارے درمیان نکاح ہوگا، اور نکاح کے یہ اب میں عرض یہ کر رہا تھا، جب بچہ بچی پیدا ہوتے ہیں، پہلے نابالغ ہوتے ہیں، اس وقت شہوت خواہش نفسانی نہیں ہوتی، جب بچہ بچی بالغ ہو جاتے ہیں شہوت پیدا ہو جاتی ہے، چاہت جنس پیدا ہو جاتی ہے، خواہش نفس پیدا ہو جاتی ہے۔ اب دو طریقے ہیں یہاں بھی، اگر کوئی آدمی خواہش نفس اللہ رسول کے طریقے سے ہٹ کر کرے گا تو وہ بغاوت ہوگی، اگر اللہ رسول کے طریقے پر خواہش نفس پوری کرے گا وہی عبادت ہو جائے گی۔
اب اگر ایک آدمی زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے اور لو میرج بے ایمانہ کرتا ہے کہ نکاح نہیں کرتا، تو وہ حرام کاری ہوگی، وہ زنا کاری ہوگی، اس پر خدا کی لعنت ہوگی، وہ بغاوت والا طریقہ ہوگا۔ لیکن اللہ رسول کے ضابطے میں آ کر نکاح جب ہوگا وہی آپس میں جڑ جائیں گے۔ فرمایا نہ صرف تمہیں جڑنے کا ثواب ملے گا بلکہ میرے یار کی سنت کا پورا تمہیں ثواب بھی عطا فرمایا ہے۔ اللہ کریم نے نکاح کی سنت کو پہلے دن سے جاری فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے نکاح وہ ہے طریقہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ اب یہ طریقہ اللہ نے ہمیں دے دیا کہ نکاح کے ذریعے میاں بیوی کو جوڑا جائے۔ لیکن برادران گرامی قدر، یہاں پر ایک بڑی پیاری روایت علماء کرام نے نقل کی ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کا عقد اور نکاح سیدہ حوا سے کر دیا گیا، اور آدم کو فرمایا آدم تم شوہر بن گئے، حوا بیوی بن گئی، اب مل کر زندگی گزارو گے، خواہشات نفس بھی پوری کرو گے، زندگی کی گاڑی کو بھی رواں دواں کرو گے، آگے زندگی کی گاڑی چلاؤ گے۔ لیکن چونکہ تم مرد بنے ہو، ایک حوالے سے حوا کے مالک بنے ہو، لہٰذا اس سلسلہ میں حوا کو کچھ بدلہ دو، اس بدلے کا نام ہے مہر۔ اس بدلے کا نام نکاح میں مرد جو رقم مہر کے طور پر عورت کو دیتا ہے، وہ مرد کو اس کا معاوضہ دینا ہوتا ہے جو مرد عورت کا مالک بنتا ہے، کہ وہ قوام بن جاتا ہے، سرپرست بن جاتا ہے، عورت اس کے محتاط ہو جاتی ہے، اور اس طرح ان کی زندگی کا رشتہ جڑ جاتا ہے۔ عرض کیا یا اللہ ٹھیک ہے، حوا سے تو نے مجھے جوڑ تو دیا عقد نکاح میں، لیکن یا اللہ مہر کیا ادا کروں، مہر کیا چیز ہوتا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا مہر بدلہ ہے عورت کا مالک بننے کا۔ یا اللہ وہ کیا، اب میں کیسے ادا کروں، کہاں سے ادا کروں؟ فرمایا باقی لوگوں کے لیے تو بعد میں بتاؤں گا، آج تیرے لیے حوا کا مہر یہی ہے کہ اے میرے آدم، میں نے یہ نظام کائنات جس ذات کے لیے سارا بنایا اس کا نام ہے محمد، اور جس کے صدقے تم دونوں کو پیدا کیا وہ میرا محمد ہے، لہٰذا محمد کی مملکت کی پہلی عورت کا تو مالک بنا ہے، اور کوئی مار نہ ادا کر، 20 مرتبہ میرے یار محمد پر درود و سلام دے، یہی حوا کا مہر بن جائے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رسول نے ہمارے لیے پوری زندگی میں رہنمائی مہیا کی۔ یہ نکاح احسان ہے کہ نکاح کے ذریعے ہم اپنی خواہش نفس پوری کریں گے، مرد اپنا گھر آباد کرے گا، مرد کا گھر چلے گا، عورت کو ایک سکون والا گھر مل جائے گا، در در کے دھکے عورت نہیں کھائے گی، عورت کو لباس بھی ملے گا، مکان بھی ملے گا، خوراک بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، دونوں کا فائدہ۔ فرمایا ہے تمہارا فائدہ، لیکن مجھے عزت کی قسم اگر میرے بن کر رہو گے تو الٹا ثواب عطا فرمایا۔ اب اس میں بھی کیا نکاح تو اسلام میں جائز ہے، سنت ہے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ثواب ہے، اسی لیے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں شاید آپ کے علاقے میں یہ ہے رسم یا نہیں، رسم بد، بعض علاقوں میں یہ بد رسم ہے کہ بعض بچیوں کی شادیاں نہیں کی جاتی، خصوصاً جو دینی حوالے سے مقدس لوگ ہوتے ہیں، مثلا سادات خاندان کے، ہاشمی خاندان کے بعض لوگ اپنی بچیوں کے بارے میں کہتے ہیں کوار مسلح بٹھا دیے جی شادی نہیں کریں گے، لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑا کمال ہے۔ یاد رکھیں ہمارا دین دین فطرت ہے، ایمان سے بتائیں جب بچہ بچی بالغ ہوتے ہیں اندر انسان کی شہوت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں؟ بولیے، یہ ایک فطرت کا تقاضا ہے کہ نہیں؟ اسلام نے اس تقاضے کو دبانے کی اجازت نہیں دی، بلکہ فرمایا شادی کرو۔ صحابہ کرام بہت حریص تھے آخرت کے لیے، 3 صحابی اکٹھے ہوئے،
ایک کہنے لگا شادی کرنے سے بندہ مصروف ہو جاتا ہے، بیوی آتی ہے، پھر بچے ہوتے ہیں، سسرال ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، بندے کی زندگی مصروف ہو جاتی ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں لگتا، لہٰذا میں نکاح نہیں کروں گا، ہمیشہ میں اسی طرح رہوں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی بندگی کر سکوں، ذکر کر سکوں، عبادت کر سکوں۔ بظاہر بڑا یہ چارم فل نعرہ ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا تاکہ دنیا میں مصروف نہ ہو جاؤں، اللہ اللہ کروں گا، زیادہ عبادت کروں گا۔ ایک آدمی کہنے لگا انی اصوم الدہر، میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا، کبھی ترک نہیں کروں گا۔ اس آدمی نے یہ قسم اٹھائی۔ تیسرا صحابی کہنے لگا میری قسم ہے میں کبھی زندگی میں نہاؤں گا نہیں، میں لباس نہیں بدلوں گا۔ نہانے کپڑے بدلنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، یہی ٹائم میں اللہ کے ذکر میں لگاؤں گا، اللہ اللہ کروں گا۔ اب بظاہر بڑے یہ چارم پھل تینوں نعرے ہیں کہ شادی نہیں کروں گا، اللہ کی بندگی زیادہ کروں گا، میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، لگاتار ہمیشہ روزے رکھوں گا، اور تیسرا کہتا ہے میں نہاؤں گا نہیں، کپڑے نہیں بدلوں گا۔ جب تیرے اور میرے کریم رسول فطرت کو پتہ چلا، رسول اللہ نے اتنا محسوس کیا حضور کے چہرے پر جلال آ گیا، آپ کا چہرہ پر جلال ہو گیا، اور منبر پر تشریف لائے اور فرمایا لوگو سن لو، مجھے اس اللہ کی قسم جس اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے، اس کائنات کے اندر انی لَأَعْرَفُكُمْ بِرَبِّی، میں ساری کائنات میں سب سے زیادہ اپنے رب کا عرفان رکھنے والا ہوں۔ بتائیں حضور سے بڑھ کر کوئی اللہ کو جانتا ہے؟ کوئی جان سکتا ہے؟ فرمایا میں سب سے زیادہ اپنے رب کو پہچانتا ہوں، لیکن کیا میں نے شادیاں نہیں کی؟ میں سب سے زیادہ اپنے رب کو پہچانتا ہوں، کیا میں ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں؟ میں سب سے زیادہ اپنے رب کو پہچانتا ہوں، کیا میں کپڑے نہیں بدلتا، غسل نہیں کرتا؟ فرمایا یہ جاہلیت کی چیزیں ہیں، ان کو میں نے ختم کر دیا۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ فرمایا انی اتزوجو، میں شادیاں کرتا ہوں، تزوجو، تم بھی شادیاں کرو، یہ شادیاں کرنا تمہارے لیے ثواب ہے، کیونکہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ آپ نے ان صحابہ کو قسم توڑ دینے کا حکم دیا اور فرمایا شادی کرو۔ جس نے کہا تھا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، سخت حضور نے ناپسند فرمایا، فرمایا کبھی روزہ رکھا کرو کبھی نہ رکھا کرو، یہی میری سنت ہے۔ اور تیسری بات فرمایا زیب و زینت اختیار کیا کرو، اللہ جمیل و یحب الجمال، تمہارا رب بھی جمال والا ہے، تم بھی جمال بنایا کرو۔ اللہ اچھے کپڑے دے تو پہنو، تکبر کے لیے نہیں شکر کے لیے۔ اللہ موقع دے تو غسل کرو، نہاؤ، جمعہ کے دن غسل کرنے سے اللہ تمہارے گناہ مٹائے گا۔ ویسے بھی غسل کرنا جمعہ کو میں بات یہ عرض کر رہا ہوں، ہمارا دین دین فطرت ہے، فطرت کے تقاضے ہمارا دین نہیں دباتا۔ بعض باتیں میں وہ نہیں کر رہا جو آپ کی سمجھ سے بالا تر ہو، ورنہ عیسائیت کا دعویٰ یہ ہے کہ شادی نہ کرنا کمال ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ شادی کرنا کمال ہے۔ عیسائیوں کے لیے شادی نہ کرنا کمال ہوگا، حالانکہ وہ کرتے ہیں، ان میں بھی منع نہیں تھا، وہ اس لیے نہیں شادی کرتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی۔ بولی عیسیٰ علیہ السلام نے شادی، وہ اس زام میں ہے، وہ غلط ان کا زام، میں اس کی استدلال، لیکن ہمارے لیے شادی کرنا بھی احسان ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ جانتے ہیں بڑے لائق آدمی تھے، آپ فلسفہ پڑھنے کے لیے انگلینڈ میں اپنے استاذ کے پاس گئے، آرنلڈ آپ کے استاد کا نام تھا، فلسفہ پڑھنے علامہ اقبال اس کے پاس گئے۔ علامہ جب انگلینڈ میں گئے تو علامہ اقبال کی قابلیت، شعر، فصاحت، بلاغت انہوں نے دیکھی تو بڑے حیران ہوئے۔ وہاں کی ایک وکیل عورت وہ علامہ اقبال کو کہنے لگی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آج ہمارے لڑکے تو وہاں رشتے تلاش کرتے ہیں نا، انگلینڈ کے ویزا کے لیے کوئی رشتہ مل جائے، لیکن اقبال ایک کامل مسلمان، اچھا مسلمان تھا،
اس عورت نے کہا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر شادی کرنی ہے تو یہ بتاؤ شادی کیسے ہوگی؟ تم عیسائی ہو، میں محمدی ہوں، شادی کیسے ہوگی؟ تیرا دین الگ ہے، میرا دین الگ ہے۔ کہنے لگی نہیں، آپ مسلمان رہیں، میں عیسائی رہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تو میرے ساتھ نکاح کرے گی تو میری بیوی ہوگی، تو اپنے حقوق مجھ سے کیسے مانگے گی؟ کہنے لگی برٹش قانون کے مطابق۔ آپ نے فرمایا نہیں، تو عیسائی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ میں عیسائی ہو جاؤں، تو میں تمہیں کہتا ہوں آؤ تم محمدی ہو جاؤ۔ پھر علامہ اقبال نے اس کو دلیل یہ دی، علامہ اقبال نے فرمایا اگر تم میرے ساتھ شادی کرو تو تمہیں وہ حقوق مانگنے چاہیے جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو دی، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو شادی کی نہیں۔ میں تمہیں کہتا ہوں میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، میں تمہیں وہ حقوق دوں گا جو رسول اللہ نے خدیجۃ الکبریٰ کو عطا فرمایا، کیونکہ ہمارا دین مکمل ہے۔ اس کاروان زیست کی منزل حضور ہیں، انسانیت کا اسوائے کامل حضور ہیں۔ یہ ہے ہمارے دین کا کمال، ہر زندگی کی فیلڈ میں رہنمائی۔ بات دور جا رہی ہے، عرض میں یہ کر رہا ہوں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بولیے ذرا، اللہ کی عبادت، بولیے اللہ کی، اور اللہ کی عبادت کتنی کی جائے، کب کی جائے؟ فرمایا ضروری نہیں لمبے چوڑے سجدے کرنا، بس جو کام کرو وہ میرے محبوب کی سنت کے مطابق کر لو، عبادت بن جائے۔ اب ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے، اس کی فہرست جب آتی ہے تو اس میں ایک بڑی اہم رات ہوتی ہے، مہندی رات۔ آج ہماری شادیوں پر مہندی رات کے نام پر جو سیلیبریشنز تقریبات ہوتی ہیں بڑے بڑے شہروں میں، آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں میری نسبت، آج میڈیا پر یہ ساری باتیں، کتنے روپے وہاں لٹائے جاتے ہیں، مردوں عورتوں کا بلا حجاب اختلاط، شراب چل رہے ہیں، بے حیائی چل رہی ہے۔ آج کی مسلمانوں کی مہندی کی رات بے حیائی کی رات بن گئی، شراب نوشی کی رات بن گئی، آتش بازی کی رات بن گئی، غیر اسلامی رسومات کی رات بن گئی۔ اب بتاؤ جس شادی کا آغاز ہی خدا کی بغاوت سے ہو رہا ہے، اس میں برکت کہاں سے آئی؟ یہ بات آ رہی ہے سمجھ؟ ایسے ماحول میں جبکہ آج شادیوں پر مہندی رات کے نام پر عیش پرستی، بے حیائی، فحاشی اور فضول خرچی کو متعارف کروایا جاتا ہے، وہاں ضرورت ہے کہ سادگی اختیار کرو۔ مہندی کے نام پر نہ عورتوں مردوں کا بلا حجاب اختلاط کرواؤ، نہ شراب نوشی کرو، نہ حرام کاریاں کرو، نہ فضول خرچی کرو، نہ آتش بازی کرو۔ اللہ توفیق دے تو اللہ کے نبی کا میلاد مناؤ، جیسا کہ آدم علیہ السلام نے سیدہ حوا کا مہر درود و سلام میں ادا کیا، تم اپنی شادی کا یہ خیرات والا معاملہ میلاد میں ادا کرو۔ جب شادی پر رسول اللہ کی تعریف ہوگی، اللہ کی تعریف ہوگی، دین کے احکام بیان ہوں گے، ہدایات بیان ہوں گی۔ اسلام کے اندر کوئی شادی مشکل نہیں ہے، آج ہم نے خود مشکل بنا دی۔ میں پنڈادن خان شہر میں شادی تھی، وہ بڑے امیر لوگ تھے، مجھے بھی انہوں نے دعوت دی۔ 1 گھنٹہ تو میں بھی بیٹھا انتظار کرتا رہا کہ ابھی کھانا شروع ہوتا ہے، لیکن اتنی آتش بازی کہ پورے شہر کا سکون برباد، پڑھنے والے بچوں کا ٹائم ضائع، مریض تل ملا رہے ہوتے ہیں، پڑوسی بیچارہ آگ کے انگاروں پر لوٹ رہا ہوتا ہے، اور ہم خرمستیاں میں آتش بازی کر رہے ہیں، سارے گاؤں کا سکون برباد کر رہے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ نے تو فرمایا تھا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان معصوم ہے۔ تو ہماری تو شادیاں مسلمانوں کے لیے اذیت بن گئی، اور فضول خرچی نمائش کے لیے۔ آج لوگ مہندی رات میں اپنی دولت مندی کی نمائش کرتے ہیں۔ میں نے نوائے وقت اخبار میں پڑھا، وہ اخبار کچھ عرصہ میں نے بطور ریکارڈ بھی رکھا کہ ایک لڑکے کی شادی ہوئی، اس کا والد بہت امیر آدمی تھا، شادی سے پہلے جس گاؤں سے دلہن لانی تھی اس گاؤں پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے روپوں کی بارش کی گئی۔
اتنی دولت کی نمائش کی. کیا یہ شاید اب بتائیں یہ عبادت ہے یا بغاوت ہے؟ اپنے پیسوں کو آگ لگانا، اپنی خون پسینے کی کمائی کو آگ لگانا، اور پھر اس طرح فضول خرچیاں کرنا اور نمائش کرنا، یہ اللہ رسول کو پسند نہیں ہے. میں نے انہی دنوں کئی اپنے خطابات میں کہا کہ وہ نادان باپ جس نے اپنی بیٹے کی دلہن کے گاؤں پر روپوں کی بارش ہیلی کاپٹر سے کروائی، اسی سے میرا سوال ہے کہ بتا اگر اسی گاؤں میں کوئی غریب بچی ہے جس کے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں کہ وہ نکاح کر سکے، ہاتھ رنگ سکے، بتا کیا اس بچی کے دل پر چھریاں نہیں چلتی؟ تمہاری یہ نمائش، یہ بدماشیاں، یہ آتش بازیاں کتنی انسانیت کا دل قتل کر رہی ہیں، کتنی بڑی ناراضگی کا باعث ہیں. اللہ توفیق دے. اگر اللہ نے دولت دی ہے تو یہی ارادہ کرو اگر آج میں اپنی بچی کے ہاتھ رنگ رہا ہوں تو کسی غریب کی بچی کو بھی تیاری کروا. یہ دولت وہاں لگا، کسی غریب آدمی کو دے، صدقہ کرے، خیرات کرے، دینی مدارس میں دے. الحمدللہ تعالی ہمارا وہاں ماحول ہے. ہمارے بعض دوست وہ ہیں کہ جو جب ان کے شادیاں ہوتی ہیں تو مولانا لئیک احمد صاحب کو بھی پتہ ہے کہ وہ اپنی شادی کا آغاز دارالعلوم کے بچوں کے کھانا پکا کر کیا کرتے ہیں. بکرے ذبح کروا کر پہلے دارالعلوم بھیجتے ہیں کہ پہلے دارالعلوم کے بچے کھائیں گے، بعد میں ہمارے مہمان کھائیں گے. یہ چینجنگ لانے کی ضرورت ہے کہ دین میں ادخلوا فی السلم کافہ، شیطان کی پیروی نہ کرو. آدھے مسلمان اور آدھے دوسرے، آدھے بٹیر اور آدھے تیتر مسلمان نہ بنو. ادخلوا فی السلم کافہ، وہ مسلمان بنو جن کی غمی بھی اللہ کی اطاعت میں ہو، جن کی خوشی بھی اللہ کی اطاعت میں. جب یہ انداز حیات ہوگا اس وقت اللہ رسول راضی ہوں گے اور تیری شادی بھی تیرے لیے عبادت شمار ہوگی. میں کر رہا تھا ہمارے دین نے تو اتنا کرم کیا، اس قدر کرم کیا کہ شادی کو عبادت قرار دیا. اللہ کی قسم حقوق زوجیت پورا کرنا. میرے کریم نے فرمایا احسنکم احسنکم بأہلہ وانا احسنکم بأہلی، او کما قال علیہ السلام. فرمایا لوگوں تم میں سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے اہل خانہ سے، اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں محمد مصطفیٰ سب سے بہتر اپنی بیویوں سے سلوک کرنے والا. آج ہماری شادیاں ہو جاتی ہیں، سارے فیشن ہوتے ہیں لیکن لڑکے کو شرعی مسائل کا علم نہیں ہوتا. نکاح ہو جاتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. جس شادی کا میں کر رہا تھا کہ وہاں 1 گھنٹہ میں تو پھر چلا آیا، دوست بتانے لگے 2-2.5 گھنٹے بعد کھانا شروع ہوا، لیکن اس بدبختی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شادی کا نباہ نہ ہو سکا اور جلد طلاق ہو گئی. اور وہ لڑکا جس کا وہ معاملہ تھا آج پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے، آج تک وہ تنہائی کی زندگی گزار رہا ہے. اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ مایوسی کی زندگی گزار رہا ہے. میں دل میں کہتا ہوں اگر اللہ کی ناراضگی، اللہ سے بغاوت کی جائے تو پھر سکون زندگی ایسے ہی چھن جاتا ہے. اور کتنے غریب گھرانے ایسے ہیں جو سادگی سے اللہ رسول کی اطاعت کے دائرے میں رہ کر شادی کرتے ہیں. اللہ پاک ان کو خانہ آبادی کا ذریعہ بنا دے، برکتیں عطا کر دیتا ہے، محبت عطا کر دیتا ہے، سلوک عطا کر دیتا ہے. میرے کریم کے دین میں گھنٹہ تقریر ہونے والی ہے، دن کو بھی میں نے تقریر کی. مین بات آپ کو سمجھ آ گئی، باقی تفصیلات تو بیان نہیں ہو سکتی ساری. اس لیے شادی کا موقع ہو، خوشی کا یا غمی کا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی بغاوت نہیں کرنی چاہیے. بولی کیا کرنا چاہیے؟ عبادت کرنا چاہیے. اب ولیمہ ہے، ولیمہ کرنا سنت ہے، لیکن کوئی سنت واجبہ نہیں، فرض نہیں ہے ولیمہ کرنا. کرو نہ کرو دونوں چیزیں برابر ہیں، لیکن ولیمہ تو کریں گے ضرور، کیونکہ جی ناک کٹ جائے گا. یہاں ناک کو دیکھا جاتا ہے، شریعت کو نہیں دیکھا جاتا. میرے کریم نے فرمایا بہترین ولیمہ وہ ہے جس میں غریبوں کو بھی بلایا جائے. جس تیرے ولیمے کی خوشی میں غریب بھی شامل ہو. تو میں کیا معلوم ایک مسکین کا بھوکا پیٹ بھرنا کتنا اللہ کو پسند ہے. میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر کوئی آدمی سیر ہو کر یعنی خوب رج کے سویا اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے تو ایسے آدمی کی نماز بھی اللہ قبول نہیں کرتا.
یہ ہے دین ہمدردی خیر خواہی۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی شادیوں کو، غمیوں کو، زندگی کے جملہ معاملات کو اللہ رسول کی اطاعت بنائیں، اللہ رسول کی اطاعت میں ان کو لائیں۔ جب یوں لائیں گے تو آپ کی زندگی میں سکون ہوگا، برکت ہوگی۔ مولانا لعیق احمد صاحب نے یہ پروگرام کرا کے آپ اہل علاقہ کے لیے ایک نمونہ دیا ہے کہ اس طرح کے پروگراموں سے آغاز ہو۔ اور پھر اب ایسی تقاریب میں ساری تفصیلات تو نہیں بیان ہو سکتی، مرد کے حقوق بیان کیے جائیں، عورت کے حقوق بیان کیے جائیں۔ الحمدللہ باقاعدہ ایک جگہ پوری میری تقریر مرد کے حقوق پر ہے کہ مرد کا کیا حق ہے، دوسری تقریر عورتوں کے حقوق کے بارے میں ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ ہمارے ہاں جو آدمی عورت سے اچھے منہ سے بولتا ہے تو کہتے ہیں یہ رن مرید ہے، یہ جہالت والی بولیاں ہیں۔ ابھی آپ نے سنا میرے کریم نے فرمایا اچھا انسان وہ ہے جو گھر والوں سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ اگر حضور کی تعلیمات سامنے ہو، خدا کی قسم ہمارے گھر جنت کے منظر بن جائیں، ہمارے گھروں میں سکون ہو، ہمارے گھروں میں اتفاق ہو، ہمارے گھروں میں انتہائی حسین زندگی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے پوری زندگی میں رسول اللہ کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہماری زندگیاں اللہ رسول کی اطاعت سے مزین ہو جائیں گی، زندگی میں سکون مل جائے گا۔ دونوں گر تمہیں، دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، تو ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور کا دامن تھام لیں گے، حضور کی شریعت کو ہر مقام پر سامنے رکھیں گے۔ اب میں یہ بات بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں ایسے نہیں، لیکن آج کتنے ایسے کیسز ہو رہے ہیں۔ زندگی میں ضروری نہیں ہوتا کہ نباہ ہو، طبیعتوں کا اختلاف بھی ہوتا ہے، میاں بیوی میں افتراق بھی ہوتا ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ تینوں طلاقیں ایک ہی مرتبہ دے دی اور پوری خوشیوں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ حالانکہ اسلام نے اجازت دی ہے کہ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ نباہ کرو، نباہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور جو آدمی عورت اگر اللہ نہ کرے، عورت سخت مزاج بھی ہو، مرد اگر برداشت کرے گا تو اللہ اس مرد کے درجات بلند کرے گا، کیونکہ مرد قوام ہے، سرپرست ہے۔ اگر وہ عورت کی باتوں کو برداشت کرے اللہ رسول کے لیے، اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرے گا۔ ایک اللہ کے ولی تھے، ان کی بیوی انتہائی کرخت مزاج تھی۔ ایک آدمی ان سے ملنے آیا، جب پوچھا حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ آدمی آپ کو ملنے آیا، جب دروازہ کھٹکایا تو اندر سے اس عورت نے بڑی سخت کلامی کی۔ حیران ہوئے کہ یہ ان کا گھر ہے۔ پھر پوچھا میں نے کسی اور کے دروازے پر دستک تو نہیں دے دی؟ جواب ملا نہیں، ان کا ہی گھر ہے۔ پریشان ہو گیا کہ میں تو اتنی ان کی فقیری سن کر آیا، اتنے بزرگ ہیں، ولی اللہ ہیں، اللہ کے نیک بندے، اور ان کے گھر سے ایسے کوئی خال لونڈی ہے یا ہے، اتنی کرخت زبان ہے۔ بہرحال پھر پوچھا لوگوں سے، یار میں نے ابو الحسن نوری سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا وہ جنگل جا رہے تھے، وہ لکڑیاں لاتے ہیں جمع کر کے، جاؤ وہاں ملیں گے۔ جب آگے گیا تو دیکھا حضرت ابو الحسن نوری آ رہے ہیں اور ان کی لکڑیوں کا گٹھا شیر کی پشت پر ہے، اور وہ آگے آگے چل رہا۔ وہ آدمی دور ڈر کر رک گیا کہ شیر سامنے، آپ نے بھانپ لیا، آپ نے فرمایا شیر سے نہ ڈرو، بتاؤ کیوں آئے؟ کہنے لگا آپ ابو الحسن نوری ہیں؟ فرمایا ہاں۔ تو کہنے لگا حضور یہ عجیب معاملہ ہے، وہاں وہ معاملہ اور یہاں شیر نوکری کر رہا ہے۔ فرمایا میں نے اس کی سخت کلامی کو رب کے لیے برداشت کیا، جنگل کے بادشاہ نے میرے وزن کو رب کے لیے برداشت کر لیا۔ اچھا انسان وہ ہے جس کا گھر والوں سے سلوک اچھا ہے۔ گھر داخل ہو تو منہ پر تیوری نہ ہو، فرعون بن کر نہ داخل ہو، رحمت کا پیکر بن کر داخل ہو۔ سلام دیا کرو گھر داخل ہو تو، میرے کریم کی سنت ہے۔ ایک آدمی غریب تھا، یا رسول اللہ میں بڑا غریب ہوں۔ فرمایا اچھا جب گھر جاؤ نا دو کام کیا کرو، جب گھر داخل ہو تو سلام دیا کرو، ضرور سلام دیا کرو، اور اگر گھر میں کوئی بندہ نہ ہو تو میری ذات پر سلام پڑھا کرو، اور دوسرا کام سورہ اخلاص پڑھا کرو۔ چند دن بعد وہی آدمی ملا، سرکار نے فرمایا سنا تیرا کیا حال ہے، مالی
شکوہ کر رہا تھا، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے ان 2 باتوں پر عمل کیا، جب بھی گھر جاتا ہوں گھر والوں کو ضرور سلام کہتا ہوں، اور اگر کوئی نہ ہو تو حضور کی ذات پر سلام پڑھتا ہوں، اور سورہ اخلاص پڑھتا ہوں۔ اللہ نے اس کی برکت سے اب اتنا رزق دیا ہے کہ خود بھی کھاتے ہیں، اوروں کو بھی کھلاتے ہیں۔ اگر ہمارے گھروں میں اللہ رسول کی شریعت کا راج ہو نا، رزق میں برکتیں ہیں، پریشانیوں میں کمی ہو، گھروں میں سکون ہو، اور اس دنیا میں تمہارا گھر ایک جنت کا گہوارہ ہو۔ ہماری دعا ہے اللہ کریم عزیز مولانا لئیک احمد صاحب کی شادی کو ظاہراً باطناً کامیابیوں سے مالا مال فرمائے، اور ان دونوں خاندانوں کو اللہ محبت، مربت، اتفاق و سلوک عطا فرمائے۔ جو مین بات میں نے کی، جو بھی ہم کام کریں اللہ رسول کی اطاعت میں کریں، وہی عبادت اور ثواب ہے۔ اللہ اس طرح میں زندگی گزارنے کی دعا۔ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا الہ العالمین، اس محفل پاک میں جو تلاوت کلام اللہ کی گئی، جو نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی، جو مواعظ حسنہ پیش کیے گئے، جو تبرک پیش کیا جا رہا ہے، سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں عاجزانہ غلامانہ پیش کرتے ہیں، آپ کی ذات کو ایصال فرما۔ آپ کے تصدق سے جمیع انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی ارواح مقدسہ کو پہنچا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیع امت کی بخشش کے لیے بالعموم بالخصوص عزیز مولانا لئیک احمد کے والد گرامی کی بخشش کے لیے قبول فرما۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ۔ یا الہ العالمین، اپنی مہربانی خاص سے یہ محفل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ تمام تشریف لانے والے دوستوں کو قدم قدم پر اجر عظیم عطا فرما۔ جو کچھ سنا سنایا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی مہربانی خاص سے ہمیں پوری زندگی اپنی عبادت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرما۔ مالک اپنی مہربانی خاص سے ہمیں غمی اور خوشی کے موقعوں کو شریعت کے تابع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس مسجد کو قیامت تک اپنی یاد سے آباد فرما۔ جتنے علماء کرام سادات کرام نے محفل کو رونق بخشی، ان سب کی عمر فضل فیضان میں برکت عطا فرما۔ عوام اور علماء ہم سب کو مل کر شریعت مطہرہ کی پاسداری اور تابع فرمانے کی توفیق عطا فرما۔ ماشاءاللہ مولانا لئیک احمد صاحب ایک نوجوان عالم دین بنے ہیں۔ یا اللہ انہیں اپنے والد کی بخشش کا ذریعہ بنا، انہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کے وجود کو ان کے خاندان کے لیے باعث برکت بنا، اور ان کی وجہ سے اس گاؤں میں، علاقے میں دین کا مزید یا رب العالمین عرفان عطا فرما۔ ہم سب کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تیرا شکر ہے تو نے ہمیں پاکستان بخشا، مالک اسے قیامت تک نظام مصطفیٰ سے آباد فرما۔ بھارت ہندوؤں اور کافروں کے برے ارادوں کو تباہ و برباد فرما، اور پاکستان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ کشمیری، فلسطینی، عراقی، شامی مسلمان دیگر جن جن مقامات پر مسلمان مظلوم ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما، انہیں آزادی کی نعمت عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو اور اسلام کو عزت و سربلندی عطا فرما۔ الہ العالمین اہل گاؤں کو، اہل محلہ کو یہ مسجد سجدوں اور نماز سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے جو مسلمان بھائی بے نماز ہیں انہیں نماز کی توفیق عطا فرما، جو دین سے دور ہیں انہیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ مالک کریم ہر مسلمان کے دین، ایمان، جان، مال، عزت آبرو کی خیر فرما۔ مولانا صاحب کی شادی ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے باعث برکت بنا، اس میں ظاہری باطنی برکتیں عطا فرما، اور ہم سب کو اپنے تمام معاملات میں یا رب العالمین دین کی پیروی نصیب فرما۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ